الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، ساری دنیا، ساری کائنات، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اور اللہ کی قدرت کا محتاج ہے. اللہ اور اللہ کی قدرت کسی کی بھی محتاج نہیں ہے. کائنات کی ہر چیز، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، صلحاء ہوں، ازکیاء ہوں، اتقیاء ہوں، شہداء ہوں، علماء ہوں، کوئی اصحاب ثروت ہو، اصحاب دولت ہو، یا اصحاب آلات و اوزار ہو، سب دنیا اللہ اور اللہ کی قدرت کی محتاج ہے. اور وہ رب کریم کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. اسی کو ذکر کر کے فرما دیا، نبی اعلان کر کے کہہ دو قل هو اللہ احد. یہ اعلان کر کے بتا دو کائنات میں اللہ ہی یکتا ہے. کہ ایسی ذات جو کسی کی محتاج نہیں، وہ ایک اللہ ہی ہے، باقی دنیا ساری کی ساری اس اللہ کی محتاج. اور اللہ الصمد، وہ اللہ رب العالمین بے نیاز، باقی ساری کائنات اس کی نیاز مند ہے. سب اس کے محتاج اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں. اللہ اکبر.
وہ عظمت والی ذات ہے، سب اس کے محتاج، اور محتاجی کے اندر رہتے ہوئے جو اس کی طرف التجا کر لیتا ہے، اس کی طرف گریہ زاری کر دے، اس کی طرف تضرع کرے، اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، وہ اپنی قدرت کاملہ سے ایسی غیبی مدد فرماتا ہے جہاں انسانی عقل بھی فیل ہے، انسانی اسباب بھی فیل ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑی طاقت والا ہے، لیکن انسان اس کی طرف متوجہ ہو، توجہ الی اللہ ہو اور تضرع الی اللہ، یہ دو باتیں اہم ہوں گی کہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہونا ہے ہر حال میں، اور عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پھر عاجزی اور تضرع کے اعتبار سے جب اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی ایسی مدد آتی ہے، ایسی رحمت آتی ہے جو انسانوں کی عقل میں بھی نہیں آتی ہے۔ وہ ایسے اسباب سے، ایسے غیب کے خزانوں سے مدد فرماتا ہے۔ اللہ اپنی طرف توجہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج انسانوں میں یہ فقدان ہے، مسائل آتے ہیں، توجہ الی اللہ نہیں ہے، دائیں بائیں توجہ ہے، بٹ گئے ہیں۔ اللہ کی طرف تضرع نہیں ہے، گریہ زاری نہیں ہے، عاجزی کر کے رونا نہیں ہے، مسائل حل کہاں سے ہوں گے؟ اور اگر توجہ الی اللہ ہو اور صحیح معنوں میں گریہ زاری کے ساتھ اللہ کی طرف انسان متوجہ ہو جائے، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں غیب سے آ جاتی ہیں۔ اللہ ہم سب کو یہ سعادت نصیب فرمائے۔ روایت میں آتا ہے، روایت لمبی ہے، مختصر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر ایک دفعہ تشریف لائے، اور برا بن عازب کہتے ہیں میرے والد عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کوئی اپنی اونٹنی کے لیے زین خریدی، سیٹ خریدی، اور پھر بعد میں مجھے کہہ دیا، عازب کو کہا کہ برا کو میرے ساتھ آگے تک لے جائے۔ تو میرے والد نے کہا ضرور، میں بھی حاضر، بچہ بھی حاضر ہے، آپ عظیم آدمی ہیں، لیکن ایک بات ہے، آپ کے حوالے سے ایک بات سنی ہوئی ہے، آج اپنی زبان سے ہمیں سنا کر دل ٹھنڈا کر دو، ایمان تازہ کر دو، اور دل کو سرور مل جائے، وہ حقیقت سنا دو، ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن آپ پہلے ہمیں حدیث سنائیں۔ یہ عظمت والے لوگ تھے، یہ بڑوں سے ملتے بھی تھے تو کہتے دین کی بات کرو، دین کی کوئی وصیت کرو، دین کی کوئی حدیث سناؤ، دل ٹھنڈا ہو جائے۔ آج کل ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں لغویات اور بکواسات اور ایک دوسرے پر بہتان تراشی کے الزامات ہیں۔ اللہ ہمیں اس ظلم سے محفوظ فرمائے۔ یہ لوگ اصلاح کے در پہ تھے، اللہ نے اس کی اصلاح بھی فرمائی۔ تو انہوں نے کہا کون سی حدیث؟ اس نے کہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے غنڈوں کی، مکہ کے اوباشوں کی، مکہ کے سرغنوں کی یلغار کے اندر آپ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر ہجرت کا سفر کیا۔ ذرا تھوڑا سا واقعہ آپ کے حوالے سے ہے، وہ سناؤ، غار ثور سے آگے کیا ہوا تھا؟ غار ثور تک ہم نے سنا، اللہ اکبر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کہا اچھا بھائی سن لو حدیث، اور تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آج ہمارے اندر اس بات کی کمی ہے، اللہ کی طرف تضرع کرو گے، اللہ کی نصرت آئے گی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کو لے کر مکہ سے نکل گیا تھا۔ مکہ کے غنڈے اوباش، بڑے بڑے بدماش پیچھے لگے ہوئے تھے۔ کہتا ہے پہلے مرحلے پر اللہ نے ہماری یہ مدد کی ہے، جب ادھر سے اللہ نے حکم دے دیا آج نبی
میں رب حکم دیتا ہوں مکہ سے ہجرت کر جا۔ نبی میرے گھر آ گئے کہ آج رات میں نے سفر کرنے ہیں اور پتہ کسی کو نہ چلے، غنڈے در پہ ہو جائیں گے۔ فرمایا اچھا، اللہ اکبر۔ تو میں نے اپنے گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دی، اپنی بڑی بچی کی ڈیوٹی لگائی، بچی میں نبی کو فلاں جگہ محفوظ رکھوں گا، تو نے کھانا لانا ہے، غار ثور کے اوپر لانا ہے کھانا۔ اور غار ثور 5,500 فٹ بلندی پہ ہے۔ مکہ سے چل کر جبل ثور کے پاس جاؤ، جبل ثور سے آگے 5,500 فٹ کی بلندی ہے۔ آج گاڑی جبل ثور تک جائے گی، پھر نیچے سے دیکھو جی یہ جبل ثور ہے۔ یہ عظمت والے لوگ تھے، انہوں نے دین کی قربانیاں دی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے۔ اور یہ جوان بچی تھی، تو ابو بکر نے کہا بچی کھانا لانا ہے، دشمن کو پتہ نہ چلے، اور نبی کی خدمت کرنی، نبی کو بھوکا بھی نہیں چھوڑنے۔ جوان بچی کی ڈیوٹی لگائی، اور وہ بھی کب؟ جب تپتی دوپہر میں لوگوں کے اوپر سناٹا چھائے گا، عرب والے اپنی جھونپڑیوں کے اندر، مکانوں کے اندر ہو جائیں گے، باہر کوئی بھی نہیں نکل سکتا ہے تپتی دھوپ میں۔ تو اس وقت کھانا لے کر نکلنا اور جبل ثور کے اوپر کھانا دے کر واپس تپتی دھوپ میں گھر آ جانا۔ مکہ والے 3-4 بجے باہر نکلیں گے، تو اپنے گھر پہنچ چکی ہوگی، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ یہ کیسی قربانیوں والے لوگ تھے، دین کے لیے قربانیاں دی۔ تو کہتے ہیں بیٹی نے تو دن کھانا لایا، اور پہلے مرحلے پر مدد اللہ کی یہ آتی ہے، جب اللہ کی طرف توجہ ہو اور گریہ زاری ہو، اللہ کی مدد آتی ہے۔ کہ میں نبی کو رات کو لے کر نکلنا تھا، اسی دن نبی نے میرے ساتھ مشورہ کیا خفیہ، اسی دن دارالندوہ کے پارلیمنٹ کے اندر مشورہ ہو رہا تھا کہ محمد کو قتل کیسے کریں، سارے مل کر قتل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ہر بڑا لمبا مشورہ ہوا جس میں شیطان بھی تھا، ایک قبیلے کا سردار بن کر، سب کچھ تھا۔ آخر طے یہ کیا کہ سارے قبائل کے، ہر قبیلے کے 2 فرد مل کر محمد کو رات کو اچانک قتل کر دو، پتہ ہی نہیں چلے گا کس نے مارا۔ صبح شور ہوگی، اگر سراغ مل بھی گیا تو اس میں سارے قبیلے شامل ہوں گے، بنو ہاشم کس کس کا مقابلہ کرے گا؟ اگر دیت کی بات ہے، سارے مل کر دیت دے کر جان چھوڑ دیں گے، بس سارے ملو۔ ہر قبیلے کے 2 غنڈے مل کر آئے۔ اللہ اکبر۔ تلوار زہر سے آلود ہے کہ محمد پہ لگے گی، زہر والا اثر ہوگا، ضرور مرے گا۔ اللہ کہتے ہیں میری طاقت اپنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بتا دیا تھا، نکلے رات کو، فرمایا نبی توجہ اللہ، اللہ کی طرف نظر کر اور باہر نکل، اسباب پہ نظر نہ رکھنا کہ اسباب یہ کر دیں گے، اسلحہ یہ کر دے گا، افراد یہ کر دیں گے، کرنے والی طاقت اللہ کی ہے۔ چھوڑ دو ان کے اوپر نظر رکھنے کو، اللہ پہ نظر رکھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلے، فرمایا پہلے مرحلے پر اللہ نے یہ مدد کہ غنڈے کھڑے تھے، ان پر نیند طاری اللہ نے کر دی۔ دروازے کے باہر تلواریں لے کر کھڑے رات بھر، نیند طاری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھولا، باہر نکل گئی۔ مارو، کس کو مارتے ہو؟ فرمایا پیغمبر پڑھتا جا، وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا، کہ نبی تو اللہ کی طرف توجہ کر کے چل، اللہ کی طرف توجہ، اللہ کے اوپر گریہ زاری کر کے چل، تیرے آگے بھی نور کا بند باندھ دیں گے، پیچھے بھی نور کا بند، کسی کو نظر بھی نہیں آئے گا۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ صَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ صَدًّا۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے، گنڈوں کو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، اتنے گنڈے رات بھر جاگ رہے۔ نبی آگے چلے گئے، آگے صلی اللہ نے فرمایا کام پورا نہیں ہوا نبی، واپس آ جا، دنیا کو پتہ چلے اللہ کی طاقت بہت بڑی ہے۔ ابھی کوئی کہہ دے گا او جی ہمیں یہ ہوا تھا، ہمیں یہ نہیں ہوا تھا، واپس جا، نبی مٹی لے کر ان کے سروں پہ ڈالتا جا، ہر ایک کے
مٹی نبی اٹھاتے ہیں، مٹھی بھر کر سر پہ ڈالی، دوسرے کے ڈالی، 25-30 گنڈوں کے سر پہ مٹی ڈال رہے ہیں، گنڈوں کو اللہ مٹی ڈال کر نبی گئے، ابو بکر صدیق کو بتایا چلے، چلتے گئے، غار ثور پہنچ گئے، صبح تک کھڑے ہیں، شیطان آ گیا، بےایمان، یہ بڑا بےایمان ہے، یہ انسانی شکل میں بھی آتا ہے، یہ پیر کی شکل میں بھی آتا ہے، یہ مولوی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے۔ اس لیے ہر بندے کی بات اس وقت تک معتبر نہیں ہوگی جب وہ قرآن و حدیث کے مطابق نہ ہو، وگرنہ شیطان بھی مولوی بن کر آ جاتا ہے، پیر بن کر آتا ہے، یہ الٹی نصیحتیں کرتا ہے، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اب شیطان آیا، کہتا ہے کس کے لیے کھڑے ہو؟ جی محمد کو آج مارنا ہے، میں فلاں قبیلے کا آدمی ہوں، میں بھی اس کا دشمن ہوں، کیوں کھڑے ہو؟ کہا محمد کو مارنے کا۔ کہاں ہے محمد؟ کہا اندر ہے، دروازہ آج آدھی رات کو اٹھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، آج اٹھا ہی نہیں ابھی تک، فرمایا وہ اٹھ کر نکل گیا ہے، دروازے سے نکلا۔ کہا کہاں سے گزرا؟ ہم یہاں پیرے میں کھڑے ہیں۔ کہا تمہارے اندر سے گزرا، آگے گیا، واپس آیا، تمہارے سر میں مٹی ڈالی، سر جاڑو، سر جاڑتے مٹی نیچے جا رہی۔ کہا بتاؤ، وہ تو چلا گیا ہے۔ بچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کی طاقت، لیکن بندے کو چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہو، بندہ اللہ کی طرف متوجہ، اللہ کی ایسی قوی مدد آتی ہے، انسانی عقل سے بھی ماورا ہے، انسانی عقل فیل ہے، انسانی اوزار فیل ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ تعلق جڑنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ساتھ حقیقی معنوں میں تعلق نصیب فرمائے، اپنی طرف متوجہ ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابو بکر کہنے لگے یہ مار کبھی ہم نے سر کیا، غار ثور میں 3 دن تک کھانا بھی چلتا رہا، وہاں سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر 3 دن کے بعد گزرا ہوں، آؤ اللہ کے نبی لے کر جاتا ہوں۔ عامر بن فہرہ اپنے غلام کو کہا تم اونٹنیاں چراتے چراتے آگے آ جانا، صبح کے وقت ہمارے پاس سحری کرنا، اور دودھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہو، دن کو پھر ہم سے دور ہو جانا، جہاں چراگاہ ہے وہاں چراتے چراتے رات کو آ جانا آگے فلاں جگہ، رات کو نبی کو دودھ میسر ہو۔ اللہ ابو بکر تیرے اوپر کروڑوں رحمتیں کریں۔ اور یہ اپنا خاندان لٹا رہا ہے، بیٹی کھانے پہ لے گئی، غلام اونٹنیاں چرانا، نام اونٹنیاں چرانے کا، اندر سے نبی کی خدمت سلیقے سے۔ کہتے ہیں آگے چلتے چلتے ایک جگہ تپتی دھوپ میں پہنچے، نبی بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا۔ تھکتا نہیں تو کون؟ وہ نہیں تھکتا ہے، باقی دنیا عاجز ہے، نبی بھی عاجز آ جاتا ہے، ولی بھی عاجز آ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، طاقت ہے تو صرف ایک اللہ کی ہے۔ نبی تھکے، میں نے سایہ تلاش کیا، پہاڑی علاقے میں کوئی غار نظر آ جائے، کوئی پتھر نظر آ جائے، کوئی درخت نظر آ جائے، میں سائے میں نبی کو آرام کرا دوں۔ مجھے ایک بڑی چٹان نظر آئی ایک پہاڑ کی، میں نے کہا اس چٹان کا سایہ پلٹا ہوگا، میں وہاں لے کر گیا، بستر بچھایا، جگہ پلین کر کے، چمڑے کا بستر تھا، مسلح چمڑے کا، مسلح ہوتے تھے نا پہلے، ادھر بھی ہوتے تھے، ابھی تک ہوتے تھے، وہ بچھا دیا میں نے، نبی کو عرض کیا اللہ کے نبی چھوٹا سرانہ بھی تھا، دے دیا آرام کرے، میں خود پیرے کے لیے ادھر جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، کہ کوئی دشمن ٹو لگا کر میرے نبی تک نہ آئے، میں پیرا دے رہا ہوں۔ نبی تھکا تو نبی کو سلا رہا ہے ابو بکر، خود پیرے پہ کھڑا، یہ نہیں تھکا، لیکن قربانی ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اسی دوران میں نے دیکھا ایک گھڑ سوار گھوڑے پر غبار اڑاتے ہوئے آیا، میں نے کہا ہو، جس کا خطرہ تھا وہ ہو گیا، بندہ تو آ گیا اور ہمارے قریب آ گیا۔ گھڑ سوار گھوڑے کی ٹاپ لگاتے ہوئے آتا تھا، ظالم کھر لگا کر آ چکا ہے، کھوج لگا کر آ چکا ہے کہ اس راستے سے محمد اور ابو بکر گزر گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں برا بن عازب کو کہ میں نے جس وقت دیکھا میں پریشان ہوا۔ پریشان کیوں؟ کبھی کبھی ملنگ الٹی بات کرتا ہے، لیکن ملنگ پاگل کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تو نبی کو سلا کر پیرا دے رہا ہے، نیند قربان کر رہا ہے، اپنا آرام قربان کر رہا ہے۔ پریشان یہ ہوا کہ میرے پاس 2 جہان کی امانت ہے، یہ ضائع ہو جائے گی، دشمن حملہ کر دے گا، جان کی پرواہ اس کو نہیں ہے، یہ خاندان لوٹانے والا عظیم انسان ہے، یہ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، اپنے غلام کو لوٹا چکا تھا، لیکن پریشان ہوا ہے۔ اللہ اس وقت نبی کو کہا ہے اللہ کے نبی دشمن آ گیا ہے،
اور دشمن بھی بڑا ہو، عرب کا بدماش سردار اور غنڈہ سراقہ بن مالک بن جوشم بڑے گھوڑے پر آیا۔ اللہ کے نبی، میں نے یہ کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا بکر لا تحزن، پریشان نہ ہونا۔ کیفا، تو پریشان ہوگا کیا؟ الاثنین ثالثہما اللہ، دو ہمیں تیسرا میرا رب ہے، ہمارا کوئی کیا بگاڑے گا؟ پریشان نہ ہونا، اللہ ثالثہما، ان دو کا تیسرا اللہ ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر کے اپنی نماز شروع کر دی۔ اللہ، کیا شروع کر دی؟ نماز۔ مشکل وقت میں بھی نبی کدھر؟ نماز میں۔ ہر حالت میں کدھر متوجہ؟ اللہ کی طرف۔ نماز کے ذریعے سے نبی مدد بھی حاصل کرتے اللہ کی، اور اللہ کی مدد آتی اسی سے ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، قرآن کہتا ہے نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، پھر تکلیف آ گئی تو صبر، اللہ کی طرف توجہ کر کے صبر کرو، مدد آئے گی ضرور۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، اللہ۔ نبی نماز میں ابو بکر کہتا ہے مجھے ذرا پریشانی ہے، ظالم زور سے آ رہا ہے۔ اللہ، جیسے آتا آتا سنگلاہ زمینیں، پتھریلی زمینیں، چٹانیں، جیسے اس نے اپنے زور سے گھوڑے کو آگے کیا کہ میں پہنچ چکا ہوں۔ اور ابو جہل کا اعلان تھا کہ جو محمد کو پکڑ کر لائے یا محمد کا سر قلم کر کے میرے پاس لے آئے، 100 اونٹ انعام دوں گا۔ اس انعام کے لیے بڑے بڑے بدماش آئے تھے، سراقہ بھی اس انعام کے لیے آیا ہوا ہے، غنڈہ۔ ابو بکر بھی پریشان ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ اور فرمایا ابو بکر اللہ کی طرف چھوڑ۔ اپنی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے دیکھا، ابو بکر کہتا ہے میں نے دیکھا جیسے گھوڑے نے ٹاپ لگائی ہے زور کی، جیسے زور کی ٹاپ لگائی چٹان کے اندر گھوڑا چلا گیا ہے، زمین پہ دنس گیا ہے۔ خسف بہ الارض الی رکبتی، گھٹنوں تک چلا گیا گھوڑا زمین میں۔ اور فرمایا کلما دہس، جب کبھی گھوڑا اچھلتا، جیسے گھوڑے کی عادت، جانور کی عادت ہوتی ہے اگلے پاؤں زور لگائے، پیچھے والوں پر زور لگا کر آگے والوں کے اوپر کرتا ہے، جیسے وہ آگے والے پاؤں پر زور لگا کر پیچھے نکلنا چاہتا آگے اور نیچے ہو جاتا ہے، پیچھے والوں پر زور لگا کر آگے سٹتا ہے وہ اور زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابو بکر کہتے میں نے یہ منظر آنکھوں سے دیکھا، ادھر اللہ کا پیغمبر نماز میں ہے، ادھر سراقہ بن مالک بن جوشم چٹان کے اندر ہے۔ اور سراقہ بن مالک نے مجھے مخاطب ہو کر کہا یا ابا بکر، او ابو بکر، یا ابن قحافہ، او قحافہ کے بیٹے، ادعو اللہ، اللہ سے دعا کرو لی میرے لیے، ان نجانی اللہ من ھذا، اگر اللہ نے مجھے نجات دے دی میں آگے نہیں بڑھوں گا، مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ فرمایا ابھی نہیں آئی اور آئے گی۔ ابو بکر تو اپنے نبی کے تابع ہیں۔ دوبارہ سراقہ بن مالک تھوڑا سا نکلا، جب گھوڑے کو چلایا اتنا گھوڑا چلا گیا، گھوڑے کی ٹانگیں بھی، بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے گھوڑے کی ٹانگیں بھی زمین، پیٹ آدھا زمین میں چلا گیا، گھوڑا نیچے، اور سراقہ کی ٹانگیں بھی زمین میں دھنس گئی، اور پتھریلی زمین، سنگلاہ زمین، جب دھنسا تو پھنسا ہوا کھڑا ہے۔ اب کون نکالے؟ طاقت کس کی ہے؟ لیکن اس طاقت سے مدد لینے کے لیے ادھر توجہ کی ضرورت ہے، اللہ سے توجہ، اللہ سے گریہ زاری کرنی پڑے گی، پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا سلام پھیرا نا، سراقہ بن مالک چیخ چیخ کر پکار رہا تھا، فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ صَادِقُ، میں جان گیا ہوں آپ سچے ہیں، ہم جھوٹے ہیں۔ ادعو اللہ، ادعو واللہ لی، اللہ سے تم دونوں دعا کرو اللہ کے بندوں، اللہ مجھے نجات دے دے، اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں، یہ وعدہ بھی کہہ دیا، میں وعدہ کرتا ہوں اللہ مجھے نقصان دے دے، میں آپ کو نقصان نہیں دوں گا، میں آگے اور نہیں بڑھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وعدہ بھی کر نقصان نہیں دے گا، اور نقصان دینے والوں کا تعاون بھی نہیں کرے گا۔
بات سمجھ آئیے؟ اس نے کہا میرا وعدہ ہے نہ نقصان دوں گا، نہ نقصان دینے والے کا تعاون کروں گا، آپ کا تعاون کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا یہ تو پار ہو جا، تو پار ہو جا، کدھر؟ اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا لیے۔ مدد کدھر سے آتی ہے؟ نبی بھی مدد لینے میں اللہ کا محتاج ہے۔ نبی نے دعا شروع کر دی، پہلے نماز شروع کی، اللہ مدد کر، ظالم آ گئے ہیں۔ اب ظالم کہتا ہے مجھے نجات ملے، میرا گھوڑا دھنسا ہوا ہے، میں دھنس گیا ہوں زمین میں، مجھے نجات ملے۔ نبی نے اللہ سے دعا شروع کر دی، اللہ اس کو نجات دے دے۔ نبی نے دعا کی ہے، ابو بکر صدیق نے آمین کی ہے۔ عظمت والے تھے، ایک پیغمبر ہے، ایک امام الانبیاء دعا کر رہا ہے، مانگ رہا ہے اللہ سے، اور ابو بکر صدیق آمین کہہ رہا ہے، اللہ نے نجات دے دی۔ نجات دی ہے، گھوڑا نکلا۔ سراقہ بن مالک اس وقت مسلمان نہیں ہوا، مان تو گیا تھا حقیقت کو۔ آگے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے سلام کیا، کہا اچھا جی میں جا رہا ہوں، بس میری بات سے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کافر تھا لیکن وعدے کا پکا تھا۔ آج مسلمان ہے، وعدے کا کچا ہے، نفاق ہے۔ کافر نے کہا تھا میں آپ کا تعاون کروں گا، کافروں کا تعاون۔ اب یہ واپس جا رہا ہے، پیچھے بڑے کھوج لگانے والے اور کافر آ رہے ہیں۔ اب یہ کہتا ہے کہ اس راستے میں محمد نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جھوٹ تھا، کافر ہو کر جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ بھئی سیدھی بات کرو۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ایمان ہی نہیں ہے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، جھوٹ کے اوپر جھوٹ، مشین ہی جھوٹ کی لگی ہوئی ہے ہر طرف۔ اور اگر کہتا ہے کہ ادھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، جھوٹ ہے، تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آیا ہے، زمین میں دسا ہے، اور کہتا ہے ادھر ہے، نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں نہیں بتاؤں گا، تعاون کروں گا، پھر جھوٹ۔ اب کیا کرے؟ بندے آ رہے ہیں، سراقہ واپس گیا گھوڑے پر، بڑے بڑے گھڑ سوار آ رہے ہیں اور پوچھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ سراقہ نے عجیب لفظ استعمال کیا، کہتا ہے انا لکم، میں تمہاری طرف سے ادھر ہو آیا ہوں، میں تمہاری طرف سے ادھر سے ہو آیا ہوں، میں ادھر سے ہو آیا ہوں۔ یہ تو سچ ہے، ادھر سے ہو آیا تھا، لیکن یہ نہیں بتاتا آگے نبی تھے یا نہیں ہے۔ کہتا میں ادھر سے ہو آیا ہوں، میں ادھر سے ہو آیا ہوں۔ وہ بھی کہتے ادھر سے ہو آیا تو آگے نبی ہوتا، یہ پکڑتا، وہ چلے گئے، ہو تو آیا ہے، سچ ہے۔ اس طرح سارے کافر واپس پلٹ گئے۔ سراقہ بھی گیا، سراقہ گیا واپس مکہ میں، انہوں نے کہا بات سمجھ آ گئی ہے، محمد سے سچا کوئی بھی نہیں، محمد ہے وہ اللہ کا سچا پیغمبر۔ میں اب تمہارے سامنے برملا اظہار کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مکہ کے کافر دنگ رہ گئے ہیں۔ مدد کس کی آئی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، گریہ زاری کرے، تضرع کرے۔ نبی کو بھی مشکل پیش آئی، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں نبی نے نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کی ہے، اور ہمیں مشکل پیش آتی ہے تو ہم دربار پہ دوڑ جاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چلا جا، کوئی کہتا ہے فلاں جگہ چلا جا، کوئی کہتا ہے فلاں مزار پہ، کوئی کہتا ہے فلاں دربار پہ۔ او خدا کا بندہ، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا وہ تو کہتا ہے تکلیف آئے تو کدھر آنا ہے؟ اللہ کے در پہ، نماز پہ آ۔ ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہم نے اسلام کو چھوڑا اور بد دیوانوں کی طرح ملنگوں کے ساتھ چل پڑے، جدھر آواز لگی دوڑ پڑے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے۔ نماز کے اندر اللہ کی گریہ زاری کر کے نماز سے مدد لینی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ کی مدد لینی ہے تو صبر سے، نماز کے ذریعے سے لو۔ اللہ کا نبی یہی کرتے، یہ ایک بات نہیں، کئی موقعوں پر ایسی کیا، اور اللہ کی ایسی غبی مدد آتی ہے کہ انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے، انسانی اسباب معطل ہو جاتے ہیں۔ سراقہ کے تلواریں بھی معطل تھیں، گھوڑا بھی معطل تھا، سراقہ کی بدماشی بھی زیرو ہو چکی تھی، اور سب کچھ ڈیر ہو گیا ہے۔ مدد کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ مدد کرنے والے اللہ کی طرف متوجہ ہونے چاہیے، لیکن ہمارا حال ادھر ادھر، نماز کی طرف آتی نہیں ہے۔ اور سیدھی سی بات ہے، ہمارا حال اتنا کمزور، عام نماز میں 2.5%، 2% نمازی ہمارے پاس ہے، ایسے نہیں ہے جی، نماز پڑھتی ہی نہیں ہے، 2-2.5% نمازی ہے۔ جمعے میں آ جاتے ہیں، تھوڑا اضافہ ہو گیا، وہ بھی اس وقت آتے ہیں دین کی بات ہم نے نہیں سنی، ہمیں سب کچھ آتا ہے،
اور سوشل میڈیا میں بتائے گا کفر اور لغویات، اس کے اوپر کون شیخ الحدیث آئے گا، کون آئے گا؟ خدا کے بندو سارے لغویات والے آئیں گے۔ اور ہم ادھر لگ گئے، وقت ضائع، 2 رکعتیں جمعے میں پہنچیں، وہ بھی چلے گئے، دین کی بات ہی سننے میں نہیں آئی ہے۔ نہیں، نبی بھی مدد اور نصرت الہی کے لیے اللہ کی طرف متوجہ اور نماز کے ذریعے سے متوجہ تھے۔ نماز پڑھنی پڑے گی، پابندی سے پڑھیں گے۔ 2% نماز پڑھتے ہیں، باقی پڑھتے نہیں۔ جو پڑھتے ہیں، بات مجھے ایک ساتھی کی کہ وہ جو پڑھتے ہیں ان کو بھی نماز کے پورے ڈھانچے کا نہیں پتہ ہے، نماز کی روح کا نہیں پتہ، میں نماز میں پڑھتا کیا ہوں۔ پڑھتا وہ بھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن اس کے مفہوم کا پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اور اللہ مجھے کیا کہتے ہیں۔ اس کے لیے ہمارے حاجی سرور صاحب ماشاءاللہ ایک مہم چلا کر کافی عرصے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پرانے ساتھی تھے، چھوٹی مسجد سے لے کر اس تعمیری مراحل میں ہمارے ساتھ بڑے اچھے چلے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو وہ ایک مہم چلائی، ہر مسجد میں جاتے ہیں، کہتے ہیں نمازیوں کو کہو نماز کو تو اپنی ٹھیک کرو کہ میں پڑھتا کیا ہوں، تو نماز کا لفظی ترجمہ تو ہو جائے۔ بات میں نہیں، بات بہت اچھی ہے کہ مجھے پتہ تو چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، اور پھر حدیث کے اعتبار سے اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ آگے سے کیا کہتا ہے۔ نماز تو مناجات ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کرنے کا ذریعہ، لیکن مسلمان اس کی حقیقت پہ نہیں آیا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ انہوں نے نماز کا مختصر ترجمہ کہ ہر بندہ اس ترجمے کو دیکھے اور سمجھ کر پڑھے میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر۔ اس کے لیے وہ پمفلٹ دیں گے نماز کے بعد، ہر ساتھی وہ پمفلٹ لے، اس کا مطالعہ کرے۔ اس کے علاوہ مساجد کے اندر علماء سے، قراء سے رابطہ کر کے آدمی سیکھے، اور اس کے لیے کلاسیں ہونی چاہیے۔ بات یہی ہے، کلاس لگاؤ کہ قاری صاحب، مولوی صاحب مجھے تھوڑا تھوڑا سنا دو، 5 منٹ کے درس میں 2 4 باتیں سیکھتے سیکھتے پوری نماز انشاءاللہ چند دنوں میں ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب۔